دھماکہ خیز مادوں کے ساتھ یہ گھومنے پھرنے لگے، اور بہت سارے علاقوں و ممالک میں مسلمان مردوں، بچوں، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیا، ان کی عزتوں کو جو ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمتوں کو پامال کیا۔ یہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے نظریاتی طور پر پیش کیا تھا۔ ہاں، موقع نہیں ہے اس لیے صرف اشارتاً آگے بڑھتا ہوں کہ یہی چیز آگے بڑھی۔ اس میں دکتور نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ اس فکر خارجیت کا جو جدید ایڈیشن ہے یہ مرحلہ وار، پہلے دور کے لوگوں میں نظریاتی باتیں تو تھی، عملی طور سے تنفیذی طور پر مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی دعوت کے خلاف یہ تشدد، انتہا پسندی، مسلمانوں کا خون بہانا، دھماکے کرنا، یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ لیکن جب سید قطب کا دور آیا، سید قطب صاحب اگرچہ شیخ حسن البنا جو اخوان المسلمین کے بانی کہلاتے ہیں ان کی فکر سے متاثر تھے، لیکن اپنی علمی فکر میں حسن البنا سے کہیں زیادہ ابو العلا مودودی کی فکر سے انہوں نے استفادہ کیا۔ جیل میں رہتے ہوئے اشماوی کو خفیہ خط میں انہوں نے لکھا کہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، عقیدے کی کتاب کا، اور خاص طور سے مولانا ابو العلا مودودی کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں پڑھیے۔ اور آپ سید قطب کو اگر آج عرب دنیا کے علماء ان کے محققین کی روشنی میں دیکھیں، معالم فی الطریق فی ظلال القرآن، ان کتابوں میں آپ مطالعہ کریں گے تو وہ صاف صراحتاً کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا پوری دنیا میں کوئی اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں، جتنے حکام ہیں، محکومین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں، کفار کے حکم میں ہیں، یہ جاہلی معاشرہ ہے۔ اگرچہ اذانوں مآذن میں، مناروں میں اگرچہ اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہیاں بے معنی ہے، کیونکہ یہاں احکامات غیر اللہ کے جاری ہیں، طواغیت کے جاری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت یہ سارے کے سارے کافر ہیں، تھوک میں کفر کا فتویٰ بانٹ دیا۔ اب سید قطب صاحب اور پھر ان کے منظرین کی تحریروں کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ بڑھتا گیا اور مختلف جماعت و تنظیموں میں یہ فکر اپنے اثرات دکھاتی گئی۔ میں حاضرین یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے بہت سارے نوجوان بچے، خواتین، ہماری جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، انہیں لگے گا کہ اس فکر کا، اس خطاب کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے۔ آج ہمارے ہاں جو نراجیت، لاقانونیت، فوضویت اپنے سماج، معاشرے، گھروں میں نظر آتی ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایسا کہتا ہوں کہ گھر گھر میں اس خارجیت کا اثر ہے، گھر گھر میں علماء کو چھوڑ دیا جائے، حکام کی بات نہ مانی جائے، بڑوں کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، اپنے طور سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس چیز نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں رکھا، اجتماعیت کو ٹھوکر مار دی، انتشار پیدا کر دیا، تفرق پیدا کر دیا۔ یہی فکر تھی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، اگر آپ دیکھیں، غور کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے شورش برپا کی تھی، ان لوگوں نے علماء کی باتیں نہیں مانی۔ صحابہ کرام تھے اس وقت کے علماء، ان کی ایک رائے، ان کی نصیحت کو قبول نہیں کیا اور اسلامی خلافت کو بلکہ خلیفہ اسلام کو شہید کر دیا۔ کوئی چھوٹا معاملہ تھا، چھوٹا واقعہ ہے؟ ابھی یہی نہیں، حضرت عثمان غنی کے فوراً بعد حضرت علی کے فوج میں موجود جو طبقہ تھا، یہی خوارج کا، صفین میں اکثر و بیشتر یہی لوگ، حضرت علی کے جو اکثریت تھی خوارج کی، حضرت علی کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں نے بھی علماء صحابہ اور علماء کرام کی باتوں کو نہیں مانا، اور پہلے حضرت عثمان کے خلاف مخالفت کرنے والوں سے آگے بڑھ کر حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ کرام کو کافر تک کہہ دیا۔ کیسی شورش ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین۔ پھر ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ نہروان میں جنگ لڑی، عبداللہ بن خباب بن ارد کو قتل کیا، ان کے بیٹے کو قتل کیا، ان کی ام ولد کو قتل کیا۔ اس کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر چڑھائی کی، نہروان کے مقام پر قتال کیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے ہی نہیں کہا، نوجوان سنیں غور سے، میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں مختلف مقامات پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قوم آئے گی کہ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادت کے سامنے، ان کے روزے کے سامنے اپنی عبادت اور روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یخرجون من الدین کما یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر آر پار ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی نشان بھی نہیں رہتا۔ مختلف روایتیں ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان کو قتل کرنا۔ میں یہ روایت کے الفاظ نقل کر کے کہتا ہوں آج کل جگہ جگہ کہ ہمارے ہاں نوجوان
تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کسی کو اتنی نماز پڑھتا ہوا دیکھیں کہ وہ ہماری نماز کم دکھے، ہماری عبادت تلاوت اس کے مقابلے میں کم دکھے، تو آج کے ماحول میں ہم کیا کریں گے؟ لائک کریں گے، ہاں، فالوورز بن جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے۔ یہ تعلیم دیتی ہے خاص طور سے نوجوان میری اس بات کو اچھی طرح دماغ میں رکھیں اور اس پر تحقیق کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور ایسی بہت ساری احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت اور عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ عمرو بن عبید بہت بڑا معتزلیوں کا امام تھا، عباسی خلیفہ اس کی عبادت اور ریاضت اور زہد دیکھ کر متاثر ہو گئے، لیکن اعتزال کا بانی اور اہل سنت کا مخالف اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خون ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، بہت دیندار تھا، قرآن کا اچھا پڑھنے والا تھا، نیک تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ حضرت علی کے قتل کو اس نے نیکی سمجھنے کے بعد کہا کہ مجھے آسان موت مت دینا، میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹنا تاکہ زیادہ تکلیف ہو، زیادہ ثواب ملے۔ نماز خوب پڑھ رہے ہیں، روزہ خوب رکھ رہے ہیں، تو ظاہری شکل و صورت سے نہیں، منہج دیکھا جائے، عقیدہ دیکھا جائے۔ یہ دین کے نام پر قتل کیے گئے، دین کے نام پر، اور اس چیز نے پوری اسلامی دعوت کو، اسلامی امت کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ عبداللہ بن ابی بن سلول راس المنافقین ہے، لوگوں نے اجازت مانگی کہ قتل کی اجازت دے، تو عمر فاروق نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اسلام بدنام نہ ہو۔ اور ان لوگوں نے آج اسلام کو میڈیا میں ایک کھلونا بنا کر رکھ دیا، ان خارجی فیوت لوگوں نے۔ آج اسلام کے ساتھ جو دہشت گردی، انتہا پسندی کے الزامات لگے ہوئے ہیں، اعدائے اسلام نے ان خارجیوں کو استعمال کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو موجودہ دور کے خارجی، رافضی، تحریکی، یہ آپس میں ملے ہوئے یہود نصارہ کے ایجنٹ نظر آئیں گے، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر میڈیا میں اہل حق اور اہل خالص سلفی دعوت والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ایک لمبا چکر ہے، ان تمام کا ذکر جو ہے خطبہ جمعہ میں ممکن نہیں ہے، ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا ہے ہفتوں سے مالیگاؤں میں، اسے ضرور سنیں اگر جو کوئی تفصیل چاہتا ہے، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حضرت عثمان غنی کا میں ذکر کر رہا تھا، خوارج کے بعد پھر جو ہے حضرت علی کے دور میں واقعہ حرہ ہوا مدینہ پر، جو یزید کی فوج نے حملہ کیا، آج اسلامی تاریخ کا ایک داغ مانا جاتا ہے، مختلف فی مسئلہ مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو جب توڑا تو اس وقت مدینہ میں موجود صحابہ کرام اور علماء نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اور دوسرے متعدد صحابہ، تابعین میں سعید بن مسیب تھے، وہ سمجھاتے رہے کہ یہ بیعت نہ توڑو، نہیں مانا علماء کی باتوں کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ واقعہ کربلا کے وقت علماء کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا گیا۔ آگے آپ جتنے بھی فتنے دیکھیں گے جو مسلمان، ابن محلہ، ابن اشعث، ان واقعات کا آپ کو علم نہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا، لیکن موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں۔ ایسے جتنے واقعات ہیں آج بھی آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے ابھی الہاس نگر کے خطاب میں کہا کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان جو بڑی تعداد میں گزشتہ سالوں میں قید و بند کا شکار ہوئے، مختلف الزامات کے تحت گھیرے گئے، اس میں ایک بڑی تعداد بے قصوروں کی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر وہ علماء سے جڑے ہوتے، بڑوں کو اور اسلامی آداب کا لحاظ رکھا ہوتا، تو ان میں سے 80% یا اس سے زیادہ آج جیل قید و بند میں نہیں ہوتے۔ یہ ان کا انحراف تھا، اسلامی دعوت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، مضمون بہت طویل ہے۔ ان تمام چیزوں کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، اگر آپ غور کریں تو میں اس کم وقت میں کوئی ایک نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علماء اور اہل علم سے، صحیح علم، صحیح منہج سے انحراف ان سارے فتنوں کا جو ہے کی وجہ ہے، اور اسلامی دعوت کے چہرے کو بگاڑنے کی وجہ ہے۔ اس نے اسلام کو داخلی اور خارجی دونوں طور پر مخدوش کر دیا، بگاڑ دیا۔ اگر یہ داغ دھبے، یہ انحرافات ہمارے ہٹ جائیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان صحیح خالص اسلامی دعوت کے منہج کو سمجھ لیں اور اس راستے پر کام کرنے لگے جو صحیح طریقہ ہے، تو آج دنیا کا نقشہ پھر سے بدل جائے گا۔ ہمارے بہت سارے مخالفین ہمارے دوست اور بھائی بن جائیں گے، اسلام کی دعوت کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ خارجیت کا اثر اسلامی دعوت پر آج سب سے زیادہ شدید ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ عقائد کے بگاڑ میں رافضیت اور صوفیت نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے مسلمانوں پر، عقیدہ خراب کرنے میں، شرک اور بدعات میں، وحدت الوجود اور دوسرے عقیدے میں۔
لیکن اسلامی امت کو بکھیرنے میں، اسلامی دعوت کو بدنام کرنے میں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں جس فکر نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پوری اسلامی تاریخ میں اور آج بھی پہنچا رہی ہے، وہ ہے خارجی فکر۔ یہ نام نہ صحیح